سیکھنا ہے، یہ جو علم حاصل کرنا ہے، وہ کرم الہی کے سائے لیکن بعض ائمہ ہیں کہ جو قید خانے میں بھی کیمیا میں اور دیگر علوم میں 200 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں. دن مسلسل پوری کائنات کی اور یقیناً ائمہ کی سیرت اور اگر ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے. جتنا بھی چھپانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ سے آپ سورج کی روشنی کو روکنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں فجر میڈیا کے آج کے پوڈ کاسٹ میں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، آپ حضرات کی خدمت میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین، اگر کسی بھی تہذیب و تمدن کو پہچاننا ہے کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے یہاں علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ وقت ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب اسلام نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے روشناس کیا تو جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کا پیغام ہی یہی تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو خلق کیا. اور کہیں ارشاد ہوا کہ نون والقلم ہے فما یسطرون، قسم ہے قلم کی. تو قرآن نے جا بجا علم کی اہمیت بتائی ہے. اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی علم کی اہمیت کے سلسلے میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کے سلسلے میں دنیا کو کیا دیا اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت میں اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام مولانا علی امام صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ سے استفادہ کریں گے. اور ہمارے دوسرے مہمان حجت الاسلام مولانا عرفان حیدر صاحب. قبلہ بہت بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں شامل. پروگرام شروع کرتے ہیں. اور علم کی اہمیت کے سلسلے میں چونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین و ویورز کے لیے بیان کیا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، ہر دین اور ہر مذہب، ہر تمدن آج آپ دیکھیں کہ جو بھی ترقی یافتہ ہے اور کسی سے بھی پوچھیں تو وہ علم کی اہمیت کو بہت کھلے طور پر بتاتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو وہ انسان اور وہ تمدن جو ہے غرق ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ ہمارے تمام ائمہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، تو آج چونکہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے یام آنے والے ہیں، قبلہ ہم یہ چاہیں گے کہ اسلام نے خود علم کی اہمیت اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا مثلا لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پیش کرنے کے لیے جد و جہد کی کہ وہ علم کو پہچانے اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور تاکہ ان تمدن سے دور ہو سکیں کہ وہ جو تمدن جاہلیت تھا اس سے نکال سکے اسلام. اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کی خدمت میں، قبلہ کی خدمت میں، میلاد نبی کریم اور امام صادق علیہ السلام. سوال بہت عمدہ ہے کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے. جس آیت سے آپ نے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا ہے، یہیں سے اسلام کی اس خصوصیت کی طرف ہم سب متوجہ ہو جاتے ہیں جو خاص طور پہ انہیں بشریت کو متوجہ کیا ہے. خطاب پیغمبر اسلام سے ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، یہیں پہ قرآن کی آیت رکی تو نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ خطاب ہوتا ہے تیسری آیت میں، اقرأ وربک الاکرم. پیغمبر آپ پڑھیے اس حالت میں کہ آپ کا پروردگار بہت کریم ہے. اکرم کی لفظ ہے نا، کریم ترین ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو قرأت ہے، یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو سیکھنا ہے، یہ جو علم حاصل کرنا ہے، وہ کرم الہی کے سائے میں ہے نا. الہی کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بندہ، اس کا انسان پڑھے، وگرنہ کوئی بیچ میں اقرأ وربک الاکرم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اکرم کے لفظ کس لیے ہے نا. تو پڑھنے کی جو خصوصیت انسانی وجود میں عطا ہوئی ہے وہ کرم الہی کے تقاضے کے تحت ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات اس کے بعد کہا کہ الذی علم بالقلم،
وہی پروردگار یعنی وہی رب کریم کی جس نے علامہ بالقلم تمہیں تعلیم دی ہے، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ اب یہ قلم کی کیا حقیقت ہے یہ تو کافی تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے ظاہری معنی پہ جب ہم دیکھیں تو علم حاصل کرنے کا ایک بہترین اور عمدہ ذریعہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ اگر قلم نہ ہوتی تو پھر تعلیم اور تعلم میں بہت مشکل ہوتی، اگر قلم کے ہی ظاہری معنی میں آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آیت، میں آپ کی بات یہاں پر روک کر ایک اشارہ کر دوں اس بات کی طرف کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے کہ ہم قلم سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، قلم سے ہی دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں قلم سے کہا نون والقلم وما یسطرون، اور یہاں پہ علم الانسان بالقلم۔ اور اب جو اے آئی آ گیا ہے، اس کی جو نئے نئے ورژنز آ رہے ہیں وہ ہمیں لکھاوٹ سے دور کر رہے ہیں، لکھاوٹ سے دور کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ نوشتے سے دور کر رہے ہیں، یعنی ہم قلم نہیں پکڑ رہے ہیں بلکہ کچھ بول رہے ہیں تو وہ ٹائپ ہو جا رہا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ یہ قلم کے مصداق جو ہے نا زمانے کے اعتبار سے بدلتے جائیں، ہو سکتا ہے، یعنی یہ فزیکلی جو قلم ہے، وہ چیز کی جو آپ تحریر کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب چاہے وہ وائس آپ کی تحریر کی صورت میں دوسرے تک بات پہنچا دے یا واقعاً کوئی فزیکلی، جو وائس ہے ہماری یہ بھی قلم کا مصداق ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد جو 5ویں آیت ہے نا وہ بہت عجیب ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اور کس طریقے سے اسلام نے علم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسان کے درون میں کتنی استعداد ہے، انسان کے اندرون میں یعنی باطن میں کتنی لیاقت ہے، کتنی صلاحیت اللہ نے بھری ہوئی ہے علم حاصل کرنے کی، علم پہنچانے کی۔ فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، وہی رب کریم کی جس نے انسان کو، کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، تمام یعنی نوع انسان، نوع بشریت کو تعلیم دی کس چیز کی؟ ما لم یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا تھا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ کس کو نہیں جانتا تھا؟ شکم مادر سے آیا، کس چیز کو وہ جانتا تھا؟ کسی چیز کو نہیں جانتا تھا۔ کیا فرمایا؟ ما لم یعلم، جو کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک تو یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور سب کچھ بتا دیا۔ ما لم یعلم، کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب ہم نے بتا دیا انسان کو۔ بڑی تفسیر ہے اس کے اندر، بڑی تفسیر ہے۔ اب دیکھیے انسان جب اپنے ذہن کے ان پرتوں کو اڑیدنا شروع کرے نا، تو یہ جو آج نئے نئے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں جس پہ آج ہماری طبیعتیں تعجب کرتی ہیں کہ بھئی فلاں ملک نے اتنے چھوٹا سا پروڈکٹ کیسے تیار کر دیا ہے نا، کہ جس میں آنکھ بھی ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، جس میں پرواز کی قوت جو اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 400 کلومیٹر، مچھر سے بھی زیادہ پروڈکٹ ہے نا، وہ آج ہو گیا۔ جسے ڈرون بھی کہا جاتا ہے، ڈرون بھی کہتے ہیں، ڈرون جو بنا لیے مکھی کے برابر۔ یہ کیوں انسان کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کے وجود میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جی ہاں، یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کہ جو شریعت محمدی کی ایک اہم اور بنیادی کتاب ہے، اس نے علم کی طرف کیسے متوجہ کیا۔ ما لم یعلم، کچھ بھی تم نہیں جانتے، سب جانتے ہو، سب جان گئے ہو، اب سب جانتے ہو۔ ہاں، اسے کھنگالو، تمہارے وجود میں پوشیدہ ہے، اسے کریدو، کھنگالو، نکالو۔ اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں استنباط کرو۔ استنباط کا کیا مطلب؟ استنباط کا مطلب ہے کہ زمین کو اس حد تک کھودتے رہیے کہ پانی نظر آ جائے۔ پانی وہ کیا ہے؟ یعنی گویا وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اپنے وجود کو اتنا کریدیے، کھنگالیے، کھولیے کہ وہ علم کا جو آب ہے، جو آب علم ہے، جو علم کا پانی ہے، اس تک پہنچیے آپ۔ یہ اسلام جو ہے نا آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ یہ کیسے اقدامات کیا کہ نہیں پہنچانے کا کیا کیا اسلام نے اس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم اقدامات دیکھتے ہیں تو نزول آئے قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بنفس نفیس ہر 10 آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے، خود بھی معلم قرآن تھے، معلم اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ بعض خاص اصحاب کو، حتیٰ امیر کائنات کو، کوئی ایک آیت نہیں ہے جو علم امیر کائنات میں نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیوں ہے ایسا؟ جن لوگوں تک میں پہنچ سکوں، علم کو ان تک پہنچا سکوں، جب میری وفات کے بعد میں نہ رہوں تو جن تک علی کی رسائی علی پہنچائیں گے۔ اور یوں ہی میرے کائنات نے نہیں کہا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی،
ٹھیک ہے، امیر کائنات کو معین کیا ہے، اور بالخصوص یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ دیکھیے کس انداز سے تعلیم دی ہے ان کو کہ جب ایک خاتون آتی ہے، شریعت کا مسئلہ، گرچہ ہم شریعت کا مسئلہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے ذہنوں میں اخذ کرنے کی جو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت وہ شریعت اور اخلاق تھا، ہے نا. باقی تو ائمہ علیہ السلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تو بات واضح ہوگی. ایک خاتون آتی ہے، بار بار سوال کرتی ہے، گھبرا کے چلی جاتی ہے، بھول جاتی ہے، پھر آ کے کہتی ہے کہ بیت رسول میں بہت معذرت خواہ ہوں، یعنی شرمندہ ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا آرام سے اور اتنا اطمینان سے بتایا لیکن میں پھر بھی بھول گئی. شہزادی کہتے کہ نہیں، ہر بار جب تم آتی ہو میں جواب دیتی ہوں، تمہیں بتاتی ہوں، مجھے ثواب ملتا ہے. کیا بات. تعبیرات مجھے دقیق یاد نہیں لیکن بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ ہر سوال کے بدلے مجھے ثواب ملتا ہے. قبلہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اقدامات کیے اور علم کی اہمیت کو کیسے پہچانوایا لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہیں منظم طور پہ علمی خدمات انجام دینے کا موقع میسر آیا ہے. اگر ہم تاریخ یونان میں دیکھیں تو وہاں پہ افلاطون، اور تاریخ اسلام میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کو اس طرح سے علمی کام یا علمی خدمات انجام دینے کا موقع میسر نہیں آیا. اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مولا کائنات سے جس طرح ابھی چند مصادق قبلہ بیان کر رہے تھے کہ کیا اقدامات کیے، رسول خدا کے زمانے میں ملتا ہے، امیر المومنین کے زمانے میں ملتا ہے، لیکن جو منظم طریقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا وہ موقع، وہ فرصت کسی اور امام کو میسر نہیں آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 4 سالہ یا 4.5 سال کا جو زمانہ ہے خلافت کا، دور خلافت، جو اس میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، جمل، صفین، نہروان، یعنی وہ موقع ہی میسر نہیں آ رہا. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات بارہا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن پوچھنے والے عجیب احمقانہ اور جاہلانہ سوال. جی، یہی عمر سعد کا باپ، اس نے یہ سوال پوچھا کہ اچھا میرے سر میں بال کتنے. سوال بہت جاہلانہ تھا لیکن مولا نے جو جواب دیا وہ واقعاً ایک معیار، ایک میزان بن جاتا ہے کہ اگر چلو میں تو تمہیں بتا دوں گا تمہارے سر کے بال کتنے ہیں، لیکن تم تصدیق کیسے کرو گے، کس طرح سے گنو گے کیسے. اشعث بن قیس نے بھی اس طرح کا سوال کیا کہ میری داڑھی میں کتنے بال. جی جی جی، ابن القوا کے بارے میں ملتا ہے، کے بارے میں تو مولا فرماتے ہیں کہ میں بتا دوں مگر تم گن نہیں سکتے ہو، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں شیطان جھولا جھول رہا ہے. اور یہاں پہ عمر سعد کے باپ کو بھی جو ہے وہ بھی امیر المومنین نے کہا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں تمہارے سر میں بال کتنے، تم گن نہیں سکتے، لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارے گھر میں جو بیٹا ہے تمہارا وہ میرے بیٹے کو کربلا میں قتل کرنے والا ہے. یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں، پہلے سے امام نے بتا دیا، متوجہ کر دیا جو ہے خالی اپنا علم تو نہیں ابھی مٹا رہے تھے، تم ہمارا امتحان لینا چاہ رہے تھے، لیکن اب ہم تم کو بتا دیں کہ تمہارے گھر میں کیا جو ہے وہ آگے آنے والا ہے. بالکل ایسا ہے. اور پھر یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرصت کیوں میسر آ گئی، دوسرے ائمہ کو نہیں آئے. تو اس میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس آپ سے اختلافات میں الجھے ہوئے، ڈسپیوٹ ہو گیا تو دونوں درمیان. تھوڑا سا مولا کو موقع میسر آیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک دانشگاہ جعفری کا جو ہے وہ کی بنیاد رکھی کہ جس کی خدمات ہمارے سامنے جو ہے اب یہ ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ 2 تاریخ میں 2 شخصیات کو موقع میسر آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور تاریخ یونان میں اگر ہم دیکھیں تو افلاطون کو. لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ تاریخ یونان میں یہاں پہ رکیں، میں ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں، سوال ابھی ذہن میں آیا وہ یہ کہ امامت کے لیے کیا آپ دونوں میں سے جو بھی جسے میسر ہو سکے جواب دیں، امامت کوئی بھی کام جو انجام دیتی ہے وہ کیا مجبور ہو کے دیتی ہے، یا یہ کہ میسر ہوا وہ وقت تو امام نے پھیلایا، یا یہ کہ میسر ہوتا نہ ہوتا ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، چاہے بنی عباس سے بنی امیہ دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ نہ بھی ہوتا، دونوں اپنے طور پر ظلم بھی کر رہے ہوتے اور حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی، سب کچھ ہوتا،
اور اس کے باوجود بھی امام اس کام کو دیتے. یعنی امام کے پاس کیا اختیار نہیں تھا کہ اس وقت بھی کام کو انجام دے, مجبور تو نہیں تھے نا امام. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کیا مجبور ہوتا ہے یا مختار ہوتا ہے. یعنی کیا ضرورت ہے کہ کبھی کوئی موقع ملے گا تو امام دین کی تبلیغ کریں گے, جیسا کہ ابھی قبلہ نے بیان کیا, یہ کہ نہیں, اس کے پاس ذمہ داری ہے, چاہے موقع ملے نہ ملے اس کو کام انجام دینا ہے, جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو ابلاغ و تبلیغ کا کام انجام دینا. کیا فرماتے ہیں قبلہ اس سلسلے میں آپ؟ بالکل, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس حد تک تو نہیں ہے کہ ہم طے کریں کہ یہ وقت مثلاً کسی امام کو پہنچانے کا اس مسئلے کو وقت تھا, یہ تو ہم نہیں طے کر سکتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت جو پیغام امام نے پہنچایا ہے وہی ان کی ذمہ داری تھی, وہی ان کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے جب تصادم کا اور آپسی اختلاف کا جو وقت تھا, زیادہ موقع ملا. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے نا آپدا میں اوسر, اس کو ہمارے ہندی میں کہا جاتا ہے کہ موقع پہ چوکا لگانا. اب امام کو چونکہ موقع ملا تھا تو امام نے یہ کام کر دیا, ورنہ اگر موقع نہ ملا ہوتا تو شاید امام کچھ نہ کرتے بیٹھے رہتے. دوسرے ائمہ کی آپ بھی تاریخ دیکھیں نا, خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے یا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے, وہاں پہ بظاہر جو موقع جو فرصت امام صادق کو میسر آئی وہ نہیں تھی, لیکن کیا امام صادق نے وہ علمی کام نہیں, صحیفہ سجادیہ کی صورت میں غلاموں کی تربیت کرنا, صحیفہ سجادیہ کی صورت میں, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, شاید مثال ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام نے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو بطور احسن انجام دیا ہے. لیکن جو ظاہری طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ موقع میسر آئے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا ہے. اسی سلسلے سے مثال کے طور پر جیسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عنوان سے وقت ملا کہ آپ غلاموں کو خریدتے تھے, ایک سال سے زائد کا عرصہ اپنے پاس رکھتے تھے, تعلیمات قرآن دیتے تھے, پھر انہیں آزاد کر دیتے تھے. یعنی وقت اور حالات یہیں تک ان کو میسر تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھا. امام تو جب مسند علم بچھاتے ہیں تو 4000 افراد آتے ہیں, ایک بار میں 4000 افراد ہے نا. وقت کا امام اپنے وظیفے کو پورا کر رہا ہے, چاہے غلام کے ذریعے سے, چاہے آزاد کے ذریعے سے. ہاں, وقت اب فرق کرتا ہے کہ امام ایک کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, ہے نا. وقت اگر آزاد ہے تو پھر 4000 بیٹھتے ہیں تو 4000 کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ جس وقت امام کو جو چیز پہنچانی ہے وہ پہنچاتے ہیں. یعنی بالکل امام اس انتظار میں نہیں ہے کہ ماحول ایسا ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے, بلکہ اس کے جو کاندھے پہ ذمہ داری ہے تبلیغ کی, جو کار رسالت ہے, اس کو وہ انجام دے رہا ہے, وقت چاہے جیسا ہو. اور شاید یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ جب یہ تو امام ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پہ تمام حالات میسر ہیں, لیکن بعض ائمہ ہیں کہ جو قید خانے میں بھی امام ہے, کاظم علیہ الصلوۃ والسلام 11ویں امام, 8ویں امام, 9ویں امام, جب قید خانے میں اس وقت بھی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں. یعنی امام کے لیے ایسا کوئی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجبور, جب دیکھیں گے کہ اس حالات کا فائدہ اٹھائیں گے ان کے پیچھے, ہاں حالات کا فائدہ دے کے امام کوئی قدم نہیں اٹھاتا. بالکل قبلہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دو شخصیات کہ جنہیں بظاہر جو ہے وہ موقع میسر آیا, ایک تاریخ یونان میں افلاطون اور تاریخ اسلام میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن دونوں میں فرق ہے. افلاطون کے آج اگر ہم دیکھیں دور حاضر میں تو افلاطون کے جو نظریات تھے, افلاطون کے فوراً بعد اس کے شاگردوں نے ہی رد کر دیے تھے, لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نظریات تھے انہیں آج تقریباً 1200 سال کے بعد آج بھی جو ہے آج کی دنیا, آج کی ٹیکنالوجی تائید کر رہی ہے. بالکل. تو اس کے علاوہ جو ہے افلاطون کے جو شاگرد تھے ان میں صرف ان کے چند مخلصین
مخلص شاگرد جی 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 مختلف عقیدہ افراد اس میں شامل نہیں تھے. ہے بالکل صحیح, ان کے ہم عقیدہ افراد ان کے ساتھ ان کے شاگردوں میں شامل تھے, لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کم سے کم تعداد ذکر ہوئی ہے وہ 4000 4000 کی ہے. اس سے زیادہ بھی ذکر ہوئی ہے. جو کم سے کم جو ہے بالکل وہ 4000 جو ہے امام کے شاگرد ہیں, اور سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ امام کے مخلصین ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جو کل تک طفل مکتب تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک مذہب کے امام مکتب بن گئے, ایک مذہب کے امام بن گئے. صحیح, تو ایسی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں ان دونوں میں فرق کے طور پہ. اور افلاطون کے جو نظریات ہیں اسے آج کی دنیا میں ایک سطحی نظریات سمجھا جاتا ہے, سائنس یا ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک سطحی عامیانہ. لیکن امام نے جو اقدامات کیے ہیں, امام کی اس عالمی یونیورسٹی میں کہوں گا دانشگاہ جعفری جو ہے, اس میں امام نے ہر علم کو تدریس کیا ہے. عرب کی سب سے بڑی دانشگاہ اور سب سے پہلی دانشگاہ جو ہے نا, ہم اسے کہہ سکتے ہیں. بالکل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے مختلف النوع علوم کو نشر دیا ہے, عرب کی پہلی اور سب سے بڑی دانشگاہ یہ وہ علوم جو امام نے اس زمانے میں یعنی لوگوں تک پہنچا آج بھی موجود ہیں. جی جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں آج کل دینی مدارس میں صرف فقہ, حدیث, تفسیر یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں, دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں. امام کی اس عالمی یونیورسٹی میں یہ نہیں تھا. وہاں پہ سائنس کے علوم بھی پڑھائے جا رہے تھے, مثلا فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, پھر آ جائیں علم نجوم کی طرف, میتھمیٹک, ریاضیات, یہ سارے علوم جو ہیں. اور اس میں جو امام کے شاگرد ہیں وہ بعد میں ان کے نظریات کو آج کی دنیا میں بھی کوٹ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح, ان سے استفادہ ہو رہا ہے, ان سے استفادہ ہو رہا ہے. بالکل, مثلا ایک مثال میں دے دوں, جابر ابن حیان امام کے شاگردوں میں سے شامل ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کیمسٹری میں, علم کیمیا میں اور دیگر علوم میں 200 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں. اور جو رسالے ہیں, یہ تو کتابیں ہیں, جو رسالے ہیں وہ جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 500 سے زیادہ ہے. یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں, اور اچھے شاگردوں میں سے ہیں. اچھے شاگردوں میں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ جو علوم سیکھے ہیں, جی ہاں, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اچھے اور خاندانی شاگرد کی یہی جو ہے وہ پہچان ہے کہ وہ اپنے استاد کو بھولتا نہیں ہے, پھر کسی مذہب کا امام نہیں بن جاتا, اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنا کے الگ سے نہیں بیٹھ جاتا ہے. اور پھر جو امام کے نظریات تھے کہ جسے خود جابر بن حیان نے بھی بیان کیا ہے, مثلا آواز کی جو صورت ہے, اسپیڈ آف ساؤنڈ, یا روشنی کی جو رفتار ہے, اسپیڈ آف لائٹ, صحیح, یا زمین کی جو گردش ہے یا حرکت جو ہے آپ کہیں, مثلا اسے کیا ارتھ روٹیشن, ارتھ روٹیشن کے بارے میں جو امام کے نظریات جو امام نے 1200 سال پہلے تقریباً بیان کیے تھے, آج کی دنیا اس کی تائید کرتی ہے. مثلا پانی جو ہے مرکب ہے یا مرکب نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی امام کے مثلا H2O کا جو ہے اس کی تائید بھی جو ہے آج کی دنیا میں امام بتا چکے ہیں. یہ اس زمانے میں خود جابر بن حیان سے بھی جو ہے یہ نقل ہوا ہے. اس کے علاوہ خود ہوا جو ہے کیا صرف ایک اس میں گیس آکسیجن ہے یا نہیں, یہ بھی مرکب ہے. تو امام نے اس کے جو ہے وہ دلائل بھی بیان کیے. اور خود یہ کہ لائٹ کی جو اسپیڈ ہے, اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ آواز سے زیادہ تیز ہے, اس کو امام نے مثالوں کی صورت میں اس زمانے میں بیان کیا کہ جسے آج کی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعا ایسا ہی ثابت کیا ہے, تائید کر رہے ہیں, اور اسی فارمولے پر عمل کر رہی ہے جو فارمولہ امام نے بیان کیا اس زمانے میں. روایت میں یہ ہے کہ ارتھ روٹیشن کے سلسلے میں جب حیات بطلیموس کا ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے, تو اس وقت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ واضح اس میں جی یہ اس میں یہ تصور تھا کہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے, سورج گردش کر رہا ہے اس کے اطراف میں, اس کا یہ نظریہ تھا. ہاں, تو امام نے جو ہے نا وہ ایک ضرب لگائی ہے وہاں پہ, جبکہ امام کی عمر کتنی ہے, 11 سے 13 برس کی ہے. امام نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ بطلیموس اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم دین تھا اور اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا سورج 24 گھنٹے میں وہ زمین کی 24 گھنٹے میں وہ زمین کی گردش کو 24 گھنٹے یا جو ایک خاص مقدار وقت میں رہی ہوگی یہ گردش طے کر سکتا ہے. تو وہ امام نے بتایا کہ دیکھو اس پہ غور کرنے کی چیز ہے
یہ جو حیات بطلیموس کے نظریہ ایسا نہیں کہ ہر ایک صحیح ہے، بس امام کا یہ کام، آپ جائیے تحقیق کیجیے آپ جی. یہ زمین چکر لگا رہی ہے، یہ سورج گردش کر رہا ہے. امام نے غور کرنے کے لیے اس پہ وہ کیا ہے جی، متوجہ کیا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ مثلا اگر سورج گردش کر رہا ہوتا تو یہ اتنی جلدی جو دن اور رات ہو رہے ہیں یہ ممکن تھا. اور امام کی یہ بات بذات ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے اگرچہ امام کے علم کے ہم لوگ بالکل قائل ہیں، لیکن جو امام کہہ رہے ہیں تحقیق کرو، یعنی کہ ایسا نہیں کہ میرے نظریات کو صرف امام ہونے کی بنیاد پہ قبول کر لو، بالکل بالکل، بلکہ آپ جاؤ تحقیق کرو. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ تھوپا نہیں ہے. امام نے ایک بات کہہ دی، یعنی ایک راستہ دکھا دیا. ہاں اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مثلا ہمیں کرنا کیا ہے، تحقیق کرنا ہے ہمیں. اگرچہ ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ امام نے جو کہا وہ یقیناً حق ہے، بالکل حق ہے. لیکن اس کے باوجود میدان کھلا، میدان کھلا. امام نے خود کہا جا کے تحقیق کرو، خود قرآن کہہ رہا ہے جا کے تحقیق کرو. تحقیق کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی امام نے جن علوم کو جو ہے اپنی عالمی یونیورسٹی میں جو بیان کیا ہے، اس میں جو امام کے نظریات ہیں جو آج کی جو دنیا تائید کرتی ہے، اگر علم نجوم میں ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے امام نے کہا تھا کہ ستارہ زہرہ جو ہے وہ تمام ستاروں سے روشن اور بڑا ہے. آج بھی جو ہے وہ ایسا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ علم طب میں تو امام سے منسوب ایک کتاب بھی ہے، طب الصادق کے نام سے جو ہے، اور اس میں امام نے جو ہے ایک طبیب ہندی جو ہیں ان سے مناظرہ جو ہے وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آداب بھی بتائے گئے ہیں، مثلا ایک طبیب کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں، وظائف الطبیب، یعنی ایک ڈاکٹر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ڈاکٹر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یہ بھی بتایا امام نے. اور ایک مریض جو ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اگر طبیب اسے کسی چیز کا حکم کہہ رہا ہے، کسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اس کتاب میں تمام جو ہیں وہ امام نے بیان کیے ہیں. خاص طور پہ اگر عرفان قبلہ توحید مفضل کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت کتاب ہے. یعنی ہم اپنے ویورز کہیں گے کہ ایک دفعہ کم سے کم توحید مفضل کا ترجمہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں. مفضل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے روضہ مبارک پہ حاضر تھا تو ابن ابی الاوجا جو ایتھیسٹ ہے، لائکی مزاج کا شخص ہے، یہ تو آ کے نبی کریم کی قبر مبارک کے بالکل پاس میں آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ محمد تو ایک بڑے فیلسوف تھے، بڑے فلسفی تھے، یعنی خدائی نمائندے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے نا وہ اسلام کو پیش کیا ہے اور یہ کتاب کو جو ہے انہوں نے اپنے اعتبار سے خلق کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مفضل کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ سن کے جو ہے نا وہ آگ ببولا ہو گیا، غضب میں آیا، اور میں نے کہا کہ دشمن خدا تم پر ہلاکت ہو، ہلاک ہو جاؤ تم. تو کہتے کہ وہ سر اس نے اٹھایا اور دیکھا کہ مفضل بڑی عجیب بات کہتا ہے. کہتے کہ امام جعفر صادق کے شاگرد ایسے تو نہیں ہوتے. دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہاں کہ اتنے جلدی تم ناراض ہو جاؤ، تم تو ابنائے عدلہ ہو، تم تو دلیلوں کے خاندان سے تمہاری شاگردی کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. کہتے کہ تم تو پشیمان ہوئے. دوسرے دن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا نے فرمایا کہ مفضل تم کل آنا، ساتھ میں قلم دوات لے کے آنا. ٹھیک ہے نا. امام نے 4 دن مسلسل پوری کائنات کے سلسلے میں گفتگو کی ہے جی. پہلے دن خلقت انسان. اب خلقت انسان کا مطلب آپ قبلہ تعجب ہوگا کہ امام کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو جنین، جو قطرہ ناچیز ماں کے رحم میں ہے، 3 پردوں میں چھپا ہوا ہے، ان پردوں کے باوجود کس طریقے سے اسے رزق پہنچ رہا ہے. در حقیقت قرآنی آیات کی بالکل تفسیر ہے، بالکل تفسیر ہے خلقت انسان کس طرح سے. بالکل وہاں بھی 3 پردوں کا ذکر ہے قرآن میں. بالکل اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ اس کے واقعی جو مبین اور مفسر ہے، کیا سبحان اللہ، جلسے میں جو ہے نا بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن حیوانات کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. حیوانات میں گھوڑے کے سلسلے میں، ہاتھی کے سلسلے میں، زرافہ کے سلسلے میں، جسے جیراف ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تمام جانوروں کی جو خصوصیات ہے، ان کی گفتگو گیری، ان کا کس ماحول میں رہتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں امام حیوانات کے سلسلے میں. انسانوں کے بارے میں پہلے نشست میں گفتگو کی ہے. اب حیوانات کے سلسلے میں، حیوانات میں بھی فقط حیوانات نہیں، چرند، پرند، خزند. خزید یعنی وہ جو رینگ کے چلتے جسے ہم کیڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پرندوں کے سلسلے میں مثلا خفاش یعنی چمگادڑ کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے.
امام نے چمگادڑ کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. جی ہاں. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے جلسے میں نشست میں امام نے زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی, اور چوتھے میں جو ہے وہ خود آخرت کی طرف, انسان کی حقیقت زندگی کیا ہے, حقیقت مرگ و ممات کیا ہے. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے, جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. قبلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یونیورسٹی ہے, یعنی جہاں جس جگہ پر جس مقام پہ جسے مسجد النبوی بھی کہا جاتا ہے, وہاں جب آپ درس دیتے تھے تو ان اس جگہ کی اگر خصوصیات پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو مہربانی ہوگی. یہ کہ یہ صرف اس جگہ کی خصوصیت نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ امام صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. جی جی, لیکن ہم اوور آل جو ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ امام نے جو تدریس کیا ہے, جن علوم کو سکھایا ہے, تعلیم دیا ہے, یا امام کی یہ جو عالمی یونیورسٹی ہے دانشگاہ جعفری جو ہے, اس کی کیا خصوصیات ہیں, تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ کثرت طلاب, یعنی کہ ایسے طلاب کے جو بعد میں اپنے علم کے جنہیں امام مانا گیا, صحیح ہے, بعض مکاتب کن میں جو ہے وہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے نظریات جو ہیں وہ واقعاً آج بھی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. مثلا مناقب ابن شہر عاشوب میں انہوں نے 4000 جو کم سے کم تعداد ذکر کی کہ 4000 افراد ایسے تھے جو مختلف العقیدہ تھے, جن کے عقائد آپس میں ملتے نہیں تھے, مختلف تھے, لیکن وہ آتے تھے اور امام سے قصب فیض کرتے تھے, اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے. اس کے بعد اس یونیورسٹی کی جو سب سے خاص اور ممتاز خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ روحانی طور پر مستقل تھی, حاکمان وقت کے اشاروں پہ یہ نہیں چلتی تھی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اسے حاکمان وقت کی دخل اندازی قبول تھی, نہ ہی ان سے مشوروں کی ضرورت کو محسوس کیا تھا, اور اسی وجہ سے بعد میں منصور وغیرہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے امام کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی. تیسری جو خصوصیت ہے اس یونیورسٹی کی کہ اس یونیورسٹی نے ہر علم کے ماہرین جو ہیں وہ پیدا کیے, ہر علم کے مثلا اگر فقہ کی بات کی جائے تو فقہ میں جو ہے زرارہ ہیں, فقہ اور حدیث کی بات کی جائے تو زرارہ ہیں, محمد ابن مسلم ہیں, ابان ہیں, یعنی انہیں فقہ اور حدیث کی طرف اگر ہے تو ان کی طرف جو یعنی متخصص ہیں, ماہر ہیں, جی جی ماہر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, صحیح. اگر علم کلام کی بات کی جائے تو وہاں پہ حشام ابن حکم ہیں کہ امام نے حکم دیا کہ کوئی بھی کلامی مسئلہ ہے تو ان کی طرف رجوع کرو. اگر کیمیا یا اس قسم کے جو دوسرے علوم ہیں مثلا کیمسٹری وغیرہ جو ہیں جنہیں آج کے دور میں ہم سائنسی علوم کا کہہ رہے ہیں, ان کی بات آتی ہے تو جابر ابن حیان جیسے شخصیات جو ہیں وہ ہمیں امام کے شاگردوں میں نظر آتی ہیں. اور آیت اللہ مرحوم صافی گل پیغانی صاحب نے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا ہے, اور وہ کتاب جو ہے ابن عقدہ کی ہے جس کا نام ہے اسماء الرجال الذین رواؤ عن الصادق علیہ السلام. یعنی اس کتاب میں آیت اللہ صافی بیان کرتے ہیں کہ 4000 راویوں کے نام, صرف ان کے نام ذکر ہیں 4000 افراد کے کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں. تو یہ کچھ چند ایک جو ہے وہ چیزیں ہیں جو امتیازات تھے جو اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ حاصل. قبلہ اہل سنت نے کیا اعتراف کیا ہے اور کیا امام صادق علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ, جی یعنی علماء اہل سنت؟ بہت خوب. دیکھیے ہم تو ایک خاص زاویے سے امام صادق علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ ہے عصمت اور دوسری چیزوں کا. اہل سنت علماء بھی آپ کے بہت قدردان ہیں, ٹھیک ہے, قدر شناسی کی ہے. یہ کس حد تک عمل کیا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے, لیکن لفظوں میں تو بہت سراہا ہے امام کو. اور کہا جاتا ہے تعریف وہی ہے جو مخالف کرے, جو مخالف کرے. الفضل ما شہد بہ بہلادا,
اگرچہ ہم انہیں آدھا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں جب آپ نے اپنا ایک مکتب بنا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ایک مخالفت ہے نا. ابو حنیفہ کا خود کا اعتراف کہ وہ کوفے سے جو ہے وہ مدینے غالباً آتے ہیں اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 سال صرف رہتے ہیں. بالکل ایسا. فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال اگر علمی زندگی میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بسر نہ کی ہوتی تو نعمان یعنی جو آپ کا اصل نام ہے وہ ہلاک ہو جاتا. یعنی آپ یہ بتائیے کہ جس 2 سال کی علمی زندگی نے جناب ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا، یا یہ کہوں کہ علمی زندگی عطا کی ہے نا. ان کے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب خاص تھے، جیسے زرارہ قبلہ نے ابھی نام لیا ہے، محمد بن مسلم ہے نا، مومن طاق ہیں، ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم ہیں، یہ تو امام کی خدمت میں ایک مدت تک رہے ہیں. 2 سال علم حاصل کرنے والا شخص ایک مکتب کے نزدیک امام اعظم کہلاتا ہے. اور یہ لوگ جن کا بھی نام ہم لے رہے قبلہ نے نام لیا، ان کی کیا گنجائش ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ تو کافی سال انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا، کسب فیض کیا ہے نا. ان سے کتنی روایتیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ روایت تو نہیں ہے. اچھا خیر ٹھیک ہے، چاہے وہ زرارہ ہوں، چاہے وہ بصیر ہوں، اور چاہے وہ جو ہے عبد الرحمن ہوں. جی اب خود ایک کہا جائے کہ ایک شاگرد، امام کے شاگرد ہیں نا 2 سال کے، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام کی خدمت میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے، ان کی فقہ پہ مکمل عمل ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے معاف کیجیے گا، میں یہاں پہ آپ کی بات کروں، میں ویورس کو یہ بتائیں گی ہلاک سے مراد کیا تھی ان کی، کہ اگر میں امام کے پاس نہ تو میں ہلاک ہو گیا تو کیا مطلب، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہہ سکتے کہ ان کی باڈی ہلاک ہو جاتی ہے، ظاہری طور پہ مر جاتی. نہیں، ان کی علمی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہاں، یعنی ان کی جو علمی حیثیت کا آج اعتبار ہے اہل سنت کے نزدیک، وہ اعتبار ختم ہو جائے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے گویا رسول اللہ سے حاصل کیا. ہاں، کیونکہ امام صادق جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ سے بیان کر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا بات. لیکن اعتراف یہ کر لینا بھی بڑی چیز ہے، بڑی چیز، اور دوسروں کے مقابلے میں کہ انہوں نے یہ اعتراف تو کیا کہ کم سے کم ہم نے پاس جو کچھ بھی ہے وہ 2 سال کا صدقہ ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا ہے. جناب ابو حنیفہ صاحب، مالک بن انس کا یہ اعتراف ہے کہ کسی آنکھ نے جو ہے وہ نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کسی شخص کو، ہے نا. اسی طریقے سے حجر عسقلانی جو ایک علم رجال کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے ابن حبان کے ذریعے سے نقل کیا کہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد. فقیہ ترین شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے تھے. ابن حجر عسقلانی یہ کہتے ہیں ابن حبان کے حوالے سے، جو خود ایک محدث ہے. ٹھیک ہے نا. تو فقیہ ترین شخص وہ ہے. ان کے بیان کیے ہوئے مسائل، شرعی احکام آپ کی کتاب میں کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. انس بن مالک بن انس ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چند مرتبہ جو کم ان کی ملاقات رہی ہے، جو بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی، کہا کہ 3 حالت سے امام کو میں نے باہر نہیں دیکھا. کہا یا امام نماز پڑھنے کی حالت میں تھے، یعنی حالت عبادت میں ہے، حالت عبادت میں ہے، یا حالت روزہ میں ہے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں. جی ہاں، یعنی یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اور اسی روزے کی حالت میں بھی تدریس کر رہے ہیں، تدریس بھی کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے علاوہ جو ہے اب بہت سارے، مثال کے طور پر جیسے تذکرۃ الاولیاء، فرید الدین عطار کتاب ہے، اولیاء کا سلسلہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ان میں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے وہاں پہ. بہت خوبصورت انداز میں ان کا تذکرہ ہے کہ وہاں پہ لفظ صدیق بھی ہے، لفظ تحقیق ہے، یعنی تحقیق یعنی مصدر استعمال کیا، یعنی بہترین محقق ہے، وارث علوم نبی کریم ہے. جی. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوئی کلام موجود نہیں ہے. وہ افراد جو ہے وہ یعنی اعتراف نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اعتراف نہیں، ان کی عظمت کا اعتراف ہے، ان کی یہ کمال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی، کہ دونوں جگہ جو ہے وہ مقبول ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی. جی ہاں. ان تمام عظمتوں کے باوجود کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد موجود ہیں، تاریخ نے کما حقہ ادا کیا ہے، ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کے علوم کو یا ان کی شخصیت کو.
یا نہیں؟ جی، جس طرح بھی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ اہل سنت کے ہاں جو امام کی قدر و منزلت ہے، مثلا ابو حنیفہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا ہے، یا یہ کہ مالک ابن انس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ نے ان سے زیادہ بہتر انسان نہیں دیکھا ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دیکھ کے ہمیں رسول یاد آ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ سلسلہ نبوت کی کڑی ہیں، یہاں تک جو ہے اہل سنت نے کہا۔ شبلنجی ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، نور الابصار ان کی کتاب ہے، نور الابصار میں ہی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ آپ مستجاب الدعویٰ ہیں، یعنی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، مستجاب ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ ایسے تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جو ہے جواب بالکل سامنے حاضر ہے۔ جی بالکل، جیسے مولا کائنات سے بھی نقل ہوا ہے کہ لوگ آ کے سوال پوچھتے تھے تو آپ فوراً جو ہے وہ جواب دے دیتے، ہاں بغیر تعامل کے فوراً جواب دے دیتے تھے۔ ظاہر فرزند امیر المومنین ہے تو، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نے اس ہستی کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے حق ادا نہیں کیا۔ مثلا ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ مثلا بخاری میں اگر آپ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایک روایت نہیں لی گئی، امام کے شاگردوں سے لی گئی ہیں، جو امام کے شاگرد ہیں ان سے روایات وہاں پہ نقل ہو رہی ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی روایت نقل نہیں ہوئی۔ ابن کثیر صحیح، انہوں نے بہت سی شخصیات، بے سود اور بے ارزش شخصیات کے بارے میں تاریخ کے اوراق کو کالا کیا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کیا لکھا؟ جب وہ سن 148 کے واقعات نقل کر رہے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ سن 148 کے اہم واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سال امام جعفر صادق کا انتقال ہوا، صرف یہ اتنا، اس کے علاوہ یہ واقعاً ظلم ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ حتیٰ قبلہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ بخاری کی کتاب الضعفاء ہے غالباً، اس میں جو ہے نا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ضعیف محدث میں شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں کے علماء کا اعتراف ہے کہ کأن شیخ بخاری کے لیے کأن شیخ لا یخلو ان راحیت النسب، یعنی بخاری کے وجود میں ایک طرح کی بوئے ناسبیت پائی جاتی ہے۔ جی یہ اس بات سے ثابت ہی ہو رہا ہے۔ اور خود اگر ہم مروج الذہب دیکھیں تو مروج الذہب پہ تحقیق اور اس کی اصلاح، تصحیح و تحقیق کا کام جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں ظاہراً محمد محی الدین، انہوں نے مروج الذہب پہ تحقیق اور تصحیح کی ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام غلط لکھا ہے، جعفر ابن محمد کی بجائے محمد ابن جعفر علوی لکھا ہے۔ اگر کہ آپ تو اصلاح کر رہے تھے نا، تصحیح کر رہے ہیں مروج الذہب، صحیح، آپ نے تو اور غلط، اچھا اگر مان بھی لیا گیا غلطی سے، جس طرح آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا کہ ٹائپنگ مسٹیک تھی، چلے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی، صحیح، بعد میں اصلاح تو کرنی چاہیے تھی، لیکن اصلاح نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمدن غلط لکھا گیا، اناد ہے، صحیح، عمدن جان بوجھ کے جو ہے امام کے نام کو وہاں پہ جو ہے وہ غلط لکھا گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فضائل جو ہیں جتنا بھی چھپانا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ سے آپ سورج کی روشنی کو روکنا چاہتے ہیں، ایسے انسان جو ہیں وہ اپنی شخصیت جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں، ان کے فضائل کو چھپانا ناممکن ہے۔ بالکل صحیح قبلہ، بالکل عرفان صاحب قبلہ نے جیسا بیان کیا کہ ایک گروہ تو ایسا ہے قبلہ کہ جو شدید عناد رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اس کی بالکل وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عظمت جو ہے وہ کسی غیر ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے زمانے کے کسی عالم کے سامنے ظاہر ہو، اور نہیں ہے کہ تقابل بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ عیاں ہو، ظاہر ہو۔ اگر وہ کبھی اقرار بھی کرتے ہیں نا تو باقاعدہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی مجبوری لگ رہی ہے، مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، مجبوری کے تحت ہے نا۔ ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یعنی بھی موجودہ دور میں بھی ایسی کتابیں علماء اہل سنت نہیں لکھی ہیں جس میں باقاعدہ ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ تذکرۃ الخواص جو ہے نا ابن جوزی کی جو کتاب ہے، نور الابصار جیسے قبلہ نے بیان
وہ ہے فصول المہمہ شبلنجی کی جو کتاب ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس میں اقرار کیا گیا ہے ان کے ائمہ علیہ السلام کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے، ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اچھے انداز میں. ٹھیک ہے وہ ہمارے عقیدے کی طرح ان کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ایک ولی خدا کی صورت میں وہ قبول کرتے ہیں. ہاں تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے اندر انعت پایا جاتا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کو ظاہر بھی کیا. ہاں وہ ظاہر بھی کیا ہے. اسی کے ساتھ ایسے اہل سنت میں علماء بھی ہیں کہ جو آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا اقرار کرتے کتابیں لکھی ہیں. جی ہاں سبحان اللہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ. آپ دونوں ہی مہمان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں فجر میڈیا کی ٹیم کی طرف سے، اور اجازت چاہتے ہیں اور اپنے ویورز سے بھی کہیں گے کہ بہت ہی عمدہ پوڈ کاسٹ رہا. انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے اور آپ کے لیے بھی قابل استفادہ ہوگا، اور یقیناً ائمہ کی سیرت اور اگر ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.